مزید کہانیاں اور ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک بادشاہ کے غلام کی ہے جو بادشاہ کی غلامی سے بھاگ نکلا۔ اسے ہر طرف تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملا۔ وہ بڑا چالاک تھا۔ اس زمانے میں غلام کا اپنے آقا کے گھر سے بھاگ جانا بڑا سنگین جرم تھا۔ مفرور غلام پکڑا جاتا تو قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کا بھاگا ہوا غلام کافی عرصہ روپوش رہا لیکن اس کو ایسا کوئی ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی زندگی اطمینان کے ساتھ گزار سکتا۔ اسے ہر وقت اس خوف کا بھوت ڈراتا رہتا کہ شاہی پیادے آئیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے اور وہ فرار ہونے کی سزا پائے گا۔ یہ خوف سائے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ نہ رات کو نیند آتی نہ دن کو چین آتا۔ قدم قدم پر جان جانے کا کھٹکا اس نے اس کا سانس لینا دشوار کر دیا۔ اس بے اطمینانی سے تنگ آ کر اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ مفرور غلام بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی عاجزی سے اپنی غلطی کی معافی چاہی لیکن بادشاہ کو اس پر بڑا غصہ تھا۔ وہ انتہائی نفرت کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی غلطی کو بالکل معاف نہ کیا اور اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد نے غلام کو گردن سے پکڑا اور مقتل کی طرف لے چلا۔ قتل کے حکم نے غلام پر سناٹا طاری کر دیا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہ تھا۔ موت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں اس کی گردن تن سے جدا ہونے والی تھی۔ اسے دنیا میں کوئی موت سے بچانے والا نظر نہ آیا۔ اس نے خدا کی طرف دھیان لگا دیا۔ ہر طرف چھائے ہوئے گھور اندھیرے نے اسے بس یہی روشنی نظر آئی۔ خدا کی یاد نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پایا اور بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگنے لگا۔ اے خدا، زندگی اور موت کے مالک، کل کائنات کے والی، تیری ذات پاک خوب جانتی ہے میں بے گناہ ہوں، میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بے خطا بے قصور قتل کیا جا رہا ہوں، لیکن میری التجا تیرے حضور یہ ہے کہ تو بادشاہ کو ایک بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگنے کی سزا نہ دینا۔ میں اسے اپنا خون معاف کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے بے گناہ قتل ہونے والے کی بادشاہ کی حق میں بخشش کی دعا عجیب ہی نہیں بلکہ عجیب تر بات تھی۔ جلاد نے اب تک اپنے کانوں سے یہی سنا اور اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا تھا کہ جسے قتل کی سزا ملتی تھی وہ بادشاہ کو بڑی گالیاں دیتا تھا۔ یہ عجیب بات بادشاہ کے کانوں تک اڑتی ہوئی پہنچ گئی۔ اس نے اسی وقت غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور اسے بھاری انعام دے کر اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکایت میں فرمایا ہے کہ میں نے نرم خوئی کی خوبی بیان کی ہے۔ اگر غلام عام انسانی فطرت کے مطابق بادشاہ کو برا بھلا کہتا تو قتل کر دیا جاتا۔ اس نے نرمی اختیار کی تو نہ صرف مصیبت سر سے ٹل گئی بلکہ انعام و اکرام کا مستحق بھی ٹھہرا۔